40 جو ہے وہ اصل میں مقدمہ ہے ظہور کا۔ کربلا ہی وہ راستہ ہے کہ جو انسان کو ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جو لوگ کربلا میں آئے تھے وہ کون سی خصوصیتیں رکھتے تھے کہ جو امام کے خیمے میں لقا اللہ، امام کہتے ہیں تم خدا سے ملاقات چاہتے ہو۔ مجلس اور ماتم اور یہ عزاداری یہ ایک خود یونیورسٹی ہے۔ عزاداری تو وہ ہے کہ جس نے قوموں کو بیدار رکھا ہوا ہے۔ بیگ یا حسین کہتے ہیں تو پھر امام حسین علیہ السلام نے جو تعلیمات دی پھر ہم اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آئے۔ قرآن کا پڑھنا گھن ثواب ہے، قرآن کا سننا ثواب، قرآن کا دیکھنا ثواب۔ جس کو تڑپ نہ ہو وہ پریشان نہیں ہوتا، جس کو امام کی رضا کی فکر نہ ہو وہ کیوں پریشان ہوگا؟ حرام کو ترک کرو، تقوی اختیار کرو، اندر ٹھیک ہوگا پھر جا کر یہ تم جو ظاہر کر رہے ہو یہ اثر دکھائے۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ فضا گردیزی۔ پروگرام پیغام اہل بیت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 40 کے ایام ہیں۔ 40 صرف ایک دن نہیں ہے بلکہ حق و باطل کی پہچان کا اعلان ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ نصرت عباس بخاری صاحب۔ آغا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آغا اگر 40 کے حوالے سے بات کرتی چلوں تو کیا 40 صرف قدموں کا امتحان ہے یا پھر ہم اس کو دل، نظریے اور وفا کی پیمائش بھی سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ فرمایا کہ بے شک امام حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ بالکل۔ اور ظاہر ہے کہ یہ چراغ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا اور نہ ہی 61 ہجری کے واقعے کی وجہ سے، بلکہ یہ ایسا چراغ ہے کہ جو قیامت تک کی انسانیت کو روشنی دکھائے گا۔ یہ روشنی ہے کہ جس نے کھینچا ہوا ہے لوگوں کو اپنی طرف۔ ظاہر ہے ہر طرف اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اور تاریکی بھی جہالت کی تاریکی ہے جہاں انسانیت فنا ہو رہی ہے۔ اس حالت میں یہ ایک روشنی ہے امام حسین علیہ السلام، ان کا پیغام، ان کا مقصد، دنیا اسی کی طرف کھینچ رہی ہے۔ اگر آج 40 کی میں آپ کو لگتا ہے کہ لوگ قدم بڑھا رہے ہیں تو یہ اصل میں قدم انسان اپنی بقا کے لیے، اپنے آپ کو بیدار ہونے کے لیے بڑھا رہا ہے۔ اس کا ہر قدم اس کے نفس پر پاؤں رکھتا ہوا بہشت کی طرف جا رہا ہے۔ بیسیکلی یہ چلنا، یا جو آپ دیکھتی ہیں کہ لوگ اتنی دور سے چل رہے ہیں اور اتنے دنوں سے چلتے ہیں، جو شاید اپنے گھر میں نہیں چلتا ہو، شہر میں نہیں چلتا ہو، لیکن وہاں اس کو ایک عشق اور ایک جذبہ ہے کہ اس کو چلنا ہے۔ تو یہ اصل میں شاید اس کی اپنی، یا حقیقتاً میں اس کی اپنی کوئی طاقت کہہ لیں یا ارادہ کہہ لیں، نہیں ہے، یہ امام ہے کہ جو اسے کھینچ رہے ہیں۔ بالکل۔ اور یہی کھینچنا اسے امام کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بالکل۔ آپ نے تجربہ کیا کہ نہیں کیا، میں کئی سال، ظاہر ہے خدا نے توفیق دی، جاتے ہیں کئی حالات میں۔ اب تو خیر بہت ہر چیز بڑی ایکوپڈ ہو گئی ہے اور اب تو بڑا کچھ ملتا ہے۔ بہرحال جہاں چیزیں آسانیاں ہو جائیں وہاں پر انسان کی فکر بھی جو ہے وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے اور سوچے۔ لیکن بہرحال ہم نے ان ایام میں بھی سفر کیا جب کچھ اتنا خاص نہیں تھا، کچھ موقف بھی کچے ہوتے تھے، ٹینٹ لگے ہوتے تھے، شدید سردیاں بھی تھیں، اور انہی ایام میں شاید اوڑھنے کے لیے بستر بھی نہیں ہوتا تھا۔ کوئی چیز مجھے یاد ہے کہ ان سردیوں کی جگہوں میں ہم رات کو لیٹے ہیں تو ہمارے پاس اوپر کچھ اوڑھنے کے لیے تھا نہیں، مگر کیا چیز تھی جو اصل لے کے جا رہی۔ کوئی شاید اپنے گھر میں انسان بڑی کوشش کرتا ہے آرام سے رہے، جہاں پہ بھی جائے کہتا ہے کہ جگہ اس کی بہتر ہو، مگر میں نے ملینئر لوگوں کو دیکھا، انہوں نے امام کے عشق میں چل رہے ہیں۔ صرف وہ عشق تھا امام کا، وہ عشق جو ہے کہ جو اصل میں خود امام کھینچ رہے ہیں۔ بالکل۔ اور یہی اصل میں کھینچنا، اور یہ انسان کو تفکر، فکر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس لیے یہ راستہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ خود 40 جو ہے وہ اصل میں مقدمہ ہے ظہور کا، کہ اگر انسان واقعاً صحیح طریقے سے اس پہ عمل کرے۔ آغا آپ نے جس طرح کہا کہ یہ عشق کا سفر ہے، تو اگر میں اسی پہ بات کروں کہ عاشور کے دن اگر ہم کربلا میں موجود ہوتے تو کیا ہم واقعی امام حسین کے قیام میں ہوتے یا ہم یزید کا ساتھ دے رہے ہوتے؟ دیکھیں، یہ تو آپ ابھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ابھی ہم کہاں ہیں۔ ابھی ہم یقیناً کربلا ہی وہ راستہ ہے کہ جو انسان کو
ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے. کربلا ہی وہ راستہ ہے جو کہ آج فرد کو بھی اور قوم کو بھی بیدار کرتا ہے. بالکل. کربلا ہی وہ آئیڈیالوجی ہے کہ جو سب سے اسٹرانگ ہے, جو توحید کی طرف لے کے جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, نہ دوسرا راستہ ہے, کیونکہ سید الشہداء نے حق اور باطل کی لائن کو ڈرا کیا ہے. ایک طرف حق ہے, ایک طرف باطل, اور قیامت تک نشان دے دیا. اب ہم اگر دیکھتے ہیں کہ خود کربلا ہدایت, لیکن جو لوگ کربلا میں آئے تھے وہ کون سی خصوصیتیں رکھتے تھے کہ جو امام کے خیمے میں آئے. کربلا تو دشمن بھی پہنچا تھا, بالکل, لیکن وہ امام کے خیمے میں نہیں تھا, امام کے مقابلے میں تھا. بالکل. ہم کیا امام کے خیمے میں ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اصحاب تو کسی کے نہیں ہو سکتے, مگر وہ کوالٹیز یا وہ راستہ جو انہوں نے ڈرا کیا ہے, کیا ہم کہیں نہ کہیں سے ہم اس سے کنیکٹ ہیں؟ کیا ہمارے اندر کوئی ریفلیکشن پائی جاتی ہے؟ نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ چھوڑا ہے تو خود ارشاد فرمایا کہ مطلب وہ شرائط بتائیں کہ ہمارے ساتھ کون چل سکتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں, کیا یہ چیزیں آج ہمارے اندر ہیں؟ تو ہم امام حسین ہمارے لیے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف, کیا ہم امام کے خیمے میں؟ امام نے کہا کہ جو ہے وہ اپنے خون کا بذل دے سکتا ہے, یعنی قربانی دے سکتا ہے. سب سے امپورٹنٹ انسان خود ہے, کیا وہ خود کو امام کو دے سکتا ہے؟ پہلی چیز. دوسرا, جو دنیا کو ترک کر سکتا ہے, دنیا کو چھوڑ سکتا ہے. دنیا سے مراد ہی نہیں کہ انسان چھوڑ کے پہاڑوں میں چلا جائے, خیموں میں, غاروں میں, نہ. اصل جو محبت ہے دنیا کی, وہ جو اٹیچمنٹس ہیں, کیا اس کو بریک کر سکتا ہے؟ بالکل. کیا اس کو کاٹ سکتا ہے؟ تیسری, لقاء اللہ. امام کہتے ہیں تم خدا سے ملاقات چاہتے ہو, بالکل. اگر یہ تین چیزیں تمہارے پاس ہیں تو امام نے پھر کہا فل یرحل معنا, پھر کوچ کرو. کس کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ. لیکن یہ تین شرائط اگر میرے اندر نہیں ہے تو پھر میں کہاں ہوں آج؟ بالکل ایسے. اگر تو میں واقعاً اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ امام ہے, امام, اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کیا میرے پاس امام کی معرفت ہے, کیا میں امام کو پہچانتا ہوں, امام ہے کون, اس کائنات میں امام کا مقام کیا ہے, اور خود ڈیزگنیشن پوسٹ ہے امامت کی, وہ کیوں ضروری ہے انسانیت کے لیے یا سسٹم کے لیے؟ اللہ نے 1,24,000 بھیج دیے, کیا کافی نہیں تھے؟ بالکل. تو اس کے بعد یہ امامت کیوں اتنا خوب؟ جب تک یہ میرے لیے سالو نہیں ہوگا تب تک میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں امام, جب سمجھ ہی نہیں رہا امام کو, تو میں امام کے لیے قدم کیسے بڑھاؤں گا, میں امام کے خیمے میں کیسے جاؤں گا؟ تو وہاں جو لوگ آئے تھے دے نو ہو از امام, جانتے تھے وہ, تبھی تو انہوں نے اپنا سب کچھ اس نے سوچا نہیں کہ جب امام بلا رہے ہیں یا امام نے دعوت دی یا امام کا ان کو پتہ چلا, جو آ سکتے تھے واقعاً وہ امام کی معرفت. کچھ لوگ تو ظاہر ہے زندانوں میں تھے, کچھ لوگ ایسی سچویشن میں تھے, لیکن ایک بڑی تعداد جو تھی وہ جانتی تھی کہ یہ کون ہے, رسول کے نواسے ہیں, لیکن وہ اس معرفت کے مقام پہ نہیں تھی کہ ان کا ساتھ دینا موت نہیں ہے, ان کا ساتھ دینا فنا نہیں ہے, بقا ہے. بالکل. جس کو یہ آئیڈیا تھا وہ چلا گیا, وہ آ گیا, اس نے اپنے آپ کو کٹوا دیا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج امام کو ہماری ضرورت ہے, کتنی ضرورت ہے, اور میں آج اپنے امام کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ. تب مجھے پتہ چلے گا کہ میں امام کے خیمے میں ہوں یا خدا نخواستہ باہر. بالکل. اچھا آغا, جیسا آپ نے کہا کہ یہ ایک سوچ ہے جو ہمیں بتائے گی کہ ہم امام کے ساتھ ہیں یا امام سے علیحدہ کھڑے ہوئے. تو اگر میں بات کروں کہ حسینیت صرف ہمارے معاشرے میں مجلس ماتم تک محدود رہ گئی ہے یا ہم نے اسے ہر زمانے میں حق کے لیے اس کو عملی جامہ پہنایا؟ دیکھیں, مجلس اور ماتم اور یہ عزاداری یہ ایک خود یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی جو ہوتی ہے وہ گریجویٹ نکالتی ہے, وہ اسٹوڈنٹس نکالتی ہے, اور پھر وہ جا کے معاشرے میں کام کرتے ہیں. ایسا ہے. عزاداری ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو بیدار کرتا ہے, جو ہمیں ہر سال امام کے میسج کو ریپیٹ کرتا ہے, تاکہ ہم انسان کے اندر اللہ نے جہاں اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں وہ انسان میں ایک چیزیں بھول جاتا ہے. بالکل. تو انسان کو تکرار کی ضرورت ہے. قرآن میں آپ دیکھیں کتنی آیتیں ہیں جو ریپیٹ ہو رہی ہیں. انسان تکرار پہ چلتا ہے. یہ واقعہ ہر سال مجلس ہونا, ہر دفعہ مجلس ہونا, آپ کا کوئی انتقال ہو جائے آپ اس کے بھی سوئم کی چیلم کی مجلس رکھتے ہیں, ذکر مگر امام کا کرتے ہیں, تاکہ وہ جو روح ہے مقصد کی وہ بیان ہو,
اور جب وہ بیان ہوگی تو لوگوں کے لیے ایک نوک ہے، تلنگر ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اس کے اندر مطلب آئمہ کی حدیث و روایات بیان ہوں، آئمہ کی فضیلت بیان ہوں، تاریخی چیزیں بیان ہوں، اور انسان اپنے آپ متوجہ رہے کہ کیا میں اس مجلس و عزاداری سے امام کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ نہیں بڑھا۔ بالکل اب مجلس اور عزاداری جو ہو رہی ہے اس میں مشکل نہیں ہے، وہ تو ایک اپارچونٹی ہے، میں اس کو کیسے یوٹیلائز کر رہا ہوں، مسئلہ اس کے اندر ہے، میرا کانٹینٹ کیا ہے، میں کانٹینٹ کیا دینا چاہ رہا ہوں، میرا مقصد اب کیا ہے۔ اصل مشکل جو ہے وہ اگر ہم واقع نہیں بڑھ پا رہے ہیں تو اصل جو عزاداری ہے اس کا مشکل نہیں، مشکل یہ کہ ہم اس کو بیان کیسے کریں، ہم اس میں اپنا کردار، کیونکہ بہرحال کہیں نہ کہیں انسان جو ہے وہ ان چیزوں میں کوئی کمی نہ کمی وہ ہماری اپنی طرف سے، ورنہ عزاداری تو وہ ہے کہ جس نے قوموں کو بیدار رکھا ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہی امام خمینی کا مشہور جملہ کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم اور سفر کی وجہ سے۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا آغا، یہ جاننا چاہوں گی کہ جو ہمارے معاشرے میں ظلم، جھوٹ اور یہ رشوت اور ناانصافی ہے، کیا اگر ہم دیکھیں کہ ہم ویسے اس کے خلاف قیام کریں جیسے امام حسین نے کیا تھا، یا پھر ہم یزیدیت کو بہت نارمل لے رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہرحال حق اور باطل جو ہے وہ ابھی تو خیر آج جس دور میں ہم زندہ ہیں خدا کا شکر کریں کہ ہمارے لیے حق اور باطل بڑا واضح ہو چکا ہے، جو حالات مشرق وسطیٰ کے ہیں اور جو حالات آپ کے سامنے ہیں اس میں ہمیں تو پتہ چل گیا کہ کہاں ہے اور باطل۔ خوش قسمت ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں یہ ساری چیزوں کو واضح کر دیا۔ جب جہاں تک رہا کہ جھوٹ ہو گیا، کرپشن ہو گیا، بہرحال یہ ظلم ہے اور ظلم انسانیت پہ ہے کہیں نہ کہیں۔ یہاں پر قوموں کے اپنے مزاج ہیں، اب قوم خود کیسی ہے، اس کی اپنی تربیت کیسی ہے، اس کے اندر کام کیسے ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں سارے فیکٹرز انوالو ہیں، خوب جہاں انٹرنل فیکٹر ہیں وہاں ایکسٹرنل فیکٹر بھی انوالو ہیں۔ دشمن شناسی، دشمن کون ہے، اس زمانے میں دشمن کیا تھا، یزید تھا کون، یزیدیت خود ایک سسٹم تھا، اس سسٹم کے اندر کیا چیزیں کمپائل کر رہی ہیں۔ آج اس کو دیکھیں کہ ہم لوگ کہاں ہیں، ظاہر طور پر ہم بہت مسلمان ہیں لیکن ہم اپنے اعمال سے، اپنی چیزوں سے، کردار سے ہم اپنے اندر اسلام کو پیش کر پا رہے ہیں کہ نہیں۔ اب یہاں پر ضرورت ہے کہ انسان بہرحال جو تعلیمات حاصل کر رہا ہے اس کو امپلیمنٹ کرے اپنی لائف کے اوپر، اور اپنا کردار جو ہے وہ حسینی دکھائے۔ بالکل آغا، آپ نے کہا کہ چیزوں کو امپلیمنٹ کریں، حسینیت کو جو ہے اپنے اندر ہم اس کو جو ہے وہ دکھائیں کہ ہم حسینی، ہمارے کردار سے پتہ چلنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں لبیک یا حسین کا نعرہ لگتا ہے، یہ صرف نعرہ ہے یا ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، اور کیا اس نعرے کی عکاسی جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہے؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ جو زبان جو ہے نا وہ ایمان کے بھی تو لیولز ہیں نا، لیکن ایک تو اسلام ہے کہ بس زبان سے قبول ہو گیا، لیکن جب تک اسلام کمپلیٹ ہوتا ہے، جب اگلا لیول ہے وہ پھر انسان کا ایمان ہے۔ اب ایمان جو ہے وہ ظاہر ہے وہ زبان سے نہیں ہے، وہ انسان کے عمل بھی اس ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں یہ شخص اس بات پہ ایمان رکھتا ہے۔ بالکل، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اسلام جیسے 3 حصوں میں ہے، عقائد بھی ہو، احکام بھی ہوں اور اخلاق بھی ہو۔ اب جب ہم کوئی بھی چیز زبان سے کہتے ہیں تو وہ تاثیر تب رکھتی ہے کہ جب وہ ہماری عمل میں نظر آئے۔ بالکل، اگر ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں تو پھر امام حسین علیہ السلام نے جو تعلیمات دیں پھر ہم اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آئے۔ یہ نہیں کہ ہم بولیں کہ خوب لبیک یا حسین نہ بولیں، اگر ہم نہ، اصل میں بات تو دیکھیں تاثیر کی ہے۔ آج نہیں تو ہو سکتا ہے کل تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ آج اگر یہ نعرہ زبان سے ہے تو کل انشاءاللہ کل ہمارے کردار سے بھی یہ نعرہ نظر آئے گا، اور آ رہا ہے، لوگ آہستہ آہستہ بیدار ہو، آہستہ آہستہ جو ہے لوگ اس طرف کنورٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا آغا، اگر ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کے جو وسائل ہیں، وقت ہے، صلاحیتیں ہیں، وہ کیا ہم امام کے لیے وقف کر رہے ہیں، یا پھر محرم کے چند دن ہمارا جذبہ ہوتا ہے بہت عروج پہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بس چھوڑ دیتے ہیں؟ دیکھیں بات وہی ہے، جو لوگ ہیں، جو عزادار ہیں، وہ خلوص ہے، ان کے دلوں میں امام کا عشق ہے۔ بالکل، وہ آپ دیکھیں کہ گرمی ہو شدید، میں تو ابھی ہر موسم میں آپ کے سامنے بالکل، گرمیاں بھی ہیں، میں دیکھا لوگ مطلب ہمارے لیے نہیں آئے، امام حسین کے لیے آئے۔ بالکل ایسے ہی، اور بارشوں میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے مجلس سے اٹھے نہیں ہیں مجلس سے۔ بالکل، تو یہاں عشق ہمارا نہیں ہے، ہم سے زیادہ وہ لوگ پاک ہیں، ہم سے زیادہ خلوص رکھتے ہیں سچے۔ گاؤں دیہاتوں کے اندر، شہروں میں تو خیر ظاہر پڑے کہ گاؤں دیہاتوں میں وہ لوگ جو کسان ہے، جو اصل مزدور ہے، آپ اس کو دیکھیں گے وہ اصل میں اندر سے پاک ہے، پاکیزہ ہے، وہ امام کی خاطر ہے،
وہ امام کے لیے آیا ہے. بالکل. اب میں کوتاہی کر رہا ہوں اگر میں اس کو وہ صحیح پیغام نہیں دے رہا, میں امام کا میسج اس کو نہیں پہنچا رہا, میں امام کا قول نہیں دے رہا, میں نہج البلاغہ نہیں دے رہا, میں قرآن کی تعلیمات کو, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچا, میرا قصور ہے. وہ تو خلوص سے آیا, اس کا تو دل پاک ہے. آپ اس کو جب کنورٹ کریں گے تو وہ اس پہ عمل پیرا ہو جائے گا. یہ میں ہوں جو کہیں نہ کہیں غلطی کر رہا ہوں. پھر دوسرا کہ بہرحال میرا اپنی نیت کیا ہے. بعض لوگوں کی نیت اور ہدف شاید ہوتی ہے کہ یہ چیز ہو جائے, بالکل, مثلا مجلس ہو جائے, مجلس بہتر ہو جائے, نیاز اچھی ہو, لوگ اچھے آئے, لوگوں کو فائدہ. کوشش اس کی پوری ہوتی ہے, لیکن وہ بعض اوقات وہ جو وسیلہ ہے وہ ہدف بن جاتا ہے. بالکل, پھر زیادہ دھیان انسان کا اس پہ لگ جاتا ہے. بعض اوقات کہ یہ تو خود ایک وسیلہ ہے, اصل تو امام تک پہنچنا ہے مجلس کے ذریعے. تو وہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں کم رنگ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ انسان اس ہدف کو بعض اوقات تھوڑا سا اس کے لیے وہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دور ہو, لیکن چاہتا کوئی بھی نہیں ہے ایسا. اگر آپ کسی سے پوچھیں روک کے, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں خدا نخواستہ نہیں چاہتا ہے, ہر شخص, لیکن بہرحال دنیا کہیں نہ کہیں سے انسان کو گھیری. اسی لیے جب آپ میرے جیسا شخص, ایک طالب علم اگر صحیح میسج نہیں دے گا, صحیح پیغام نہیں دے گا, تو ظاہر ہے وہ ڈیلیور ہی نہیں ہو رہا. اچھا آغا, اسی بات کو اگر میں بڑھاتی چلوں کہ دنیاوی فکر سے ہمیں نکل کے حسینیت کی طرف آنا ہے, تو غیبت کے اس دور میں کیا ہم اپنا کردار ویسا بنا رہے ہیں جیسا امام حسین چاہتے ہیں, یا پھر ہم نے اپنے آپ کو دنیا کی رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے؟ دیکھیں, ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کی تعلیمات اور احادیث و روایات سے اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے, جو حقیقت ہے, چاہے وہ عقائد ہو, چاہے وہ احکام ہو, چاہے وہ انسان کا کردار ہو, وہ اس سے اپنے آپ کو چیک کر. کتنی حدیث و روایات ہیں جو انسان کے اخلاق کے اوپر گفتگو کی ہے. آپ مثلا انسان کو گھر میں کیسا رہے, انسان باہر کیسا ہو, انسان لوگوں کے گھر, یا مثلا خود صحیفہ سجادیہ جسے ہے دعاؤں کا مجموعہ ہے, تو وہاں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک رسالہ ہے, رسالۃ الحقوق. بالکل, یعنی کہ آپ کے حق کیا ہیں. باپ کا حق بیٹے پر, بیٹے کا حق باپ پر, ماں کے اوپر, یا استاد کا شاگرد پیشہ. خوب یہ سارے حقوق کو بیان کیے جو سوسائٹی کے اندر ہیں. تو ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا یہ حقوق ادا کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہیں. کیونکہ جب امام کا ظہور ہو کہا تو اصل قرآن کی حکومت ہوگی. آج ہماری زندگی میں قرآن کتنا ہے؟ بالکل, قرآن کا پڑھنا ذہن ثواب ہے, قرآن کا سننا ثواب, قرآن کا دیکھنا ثواب, لیکن اس سے اگلا اسٹیپ جو ہے وہ قرآن پر تدبر اور تفکر اور عمل ہے. تو کیا میری زندگی میں قرآن کی آیات کی ریفلیکشن نظر آتی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اطیعوا اللہ اطیعوا رسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اولی الامر کی. تو کیا میری زندگی میں اطاعت ہے واقعا؟ اطاعت کہاں سے دیکھیں گے؟ اطاعت قال امام جعفر صادق, قال امام باقر علیہ السلام, جو انہوں نے کہا ہے کہ کیسے رہنا, وہ اطاعت نظر آئے گی. عبادت, نماز, کیا میں واقعا اللہ کی عبادت کے لیے پریشان ہوتا ہوں؟ کیا میرے اندر بے چینی مرتب ہوتی ہے؟ خوب یہ دیکھیں نا, یہ اضطراب کہ خدا مجھ سے راضی ہے نہیں ہے. ایک بہت بڑے عالم دین, وہ اپنے استاد کے ساتھ کے جو اہل معنی بھی تھے, اہل دل بھی تھے, ان کے ساتھ ایک سفر کیا. وہاں گئے, ان کا کوئی درس تھا, کچھ موقع مل گیا اکیلے میں, تو ان کا غنیمت ہے میں اپنے استاد سے پوچھ ہی لوں. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہم کیسے اس بات کو ڈیفائن کریں کہ ہم جو کر رہے ہیں یا ہم جو کوشش کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہو رہی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم واقعاً جو کر رہے ہیں ہم امام زمانہ تب بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے؟ ایک پریشانی ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ استاد گریا کرنے لگے, رونے لگے, اور روتے رہے, اور اب یہ پریشان ہو گیا کہ میں نے پتہ نہیں کیا پوچھ لیا. اب میں کہا میں پوچھوں, مگر وہ رک ہی نہیں رہے, وہ اتنا ان کا گریا تھا. جب وہ خاموش ہو گئے, تأمل کر لیا انہوں نے, تو انہوں نے اپنے استاد سے معذرت کی کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, جو میں نے آپ سے غلط گستاخی ہو گئی. کہا نہیں, کہا یہ جو تمہاری پریشانی ہے, اصل یہ پریشانی, یہ نگرانی, یہ اضطراب بتا رہا ہے کہ تم صحیح جا رہے ہو. بالکل. جس کو تڑپ نہ ہو وہ پریشان نہیں ہوتا. بالکل.
جس کو امام کی رضا کی فکر نہ ہو وہ کیوں پریشان ہوگا؟ بالکل. تمہاری پریشان، میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ تم صحیح امام کی طرف جا رہے ہو، یعنی تم نے پہلا قدم اٹھایا. ہاں یہ ضروری ہے نا. بالکل. کہ واقعا میں دیکھوں کہ میں جس معاشرے میں ہوں یا میرا قدم یا میری زندگی میں لوگوں کو راضی کر رہا ہوں یا میں اپنے امام کو راضی کر رہا ہوں. یہ بہت ضروری ہے. آغا جیسا آپ نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں کو راضی کریں یا امام کو، تو اسی حوالے سے اگر میں بات کروں کیا ہمارے گھروں میں، اداروں میں اور رویوں میں امام حسین کی نظری کی خوشبو ملتی ہے یا ہم نے دین کو بس رسومات تک محدود کر دیا ہے؟ دیکھیں بہرحال ہر چیز اپنا ایک ریفلیکشن ڈالتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ظاہر میں امپورٹنٹ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ اثرات مرتب کرتی ہیں، لیکن اگر میں صرف ظاہر میں رک جاؤں اور میں صرف ظاہر میں رہ جاؤں تو پھر دیکھیں ہر چیز جو ہے نا بہت ساری چیزوں کا کمپاؤنڈ ہے. بالکل. ملا مہدی ناراکی نے اپنی کتاب جامع السعادات میں، جو کہ اخلاق کتاب ہے، اس میں یہی مثال دی ہے جو آپ نے سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ ایک شخص بیمار ہے اور اسکن کی بیماری ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس آیا ہے اور ڈاکٹر سے چاہتا ہے کہ اس کا علاج جو ہے وہ کیا جائے. ڈاکٹر نے کہا میں تمہیں 3 عمل لکھ کے دوں گا، 3 چیزیں لکھ کے دوں گا، تینوں کو پریکٹس کرو گے تو پھر کوئی ریزلٹ ہوگا. صحیح. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہا پہلی چیز تمہیں پرہیز کرنا ہے، پریکاشنز ہیں، کچھ چیزیں تم نے نہیں کھانی. دوسرا میں تمہیں ایک سیرپ شربت لکھ کے دوں گا، یہ تم نے پینا ہے تاکہ یہ تمہارے اندر جا کر جو تمہاری بیماری ہے اس کو جڑ سے ختم کرے، معدے میں ہے، بلڈ میں ہے کہاں. تیسری چیز میں تمہیں آؤٹر اسکن کے لیے ایک اپوائنٹمنٹ دوں گا، ایک کریم دوں گا تاکہ تم اس کو لگاؤ، تاکہ جس سے، مگر تینوں چیزوں کو عمل کرنا ہے. تھوڑے دن گزرتے ہیں، مریض آتا ہے طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس کہ میں تو ٹھیک ہی نہیں ہوا، بالکل رزلٹ نہیں نکلا. کہا تم نے پرہیز کی؟ کہا نہیں، وہ میں کہیں دعوت میں گیا تھا تو مجھے کسی نے آفر کی تو میں نے کھا لیا، پرہیز نہیں کر پایا. کہا وہ سیرپ تم نے لیا؟ وہ تو میں ارینج ہی نہیں کر پایا، مگر میں کریم لگا رہا ہوں مگر اس سے اثر نہیں ہو رہا. تو ملا مرحوم ناراکی فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی کریم لگا رہے ہیں، ظاہر پر ہیں، لیکن باقی چیزیں نہیں کر رہے. ہم ظاہر پر ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح نہیں ہو رہے، امت سازی نہیں ہو رہی ہے، امام تک نہیں پہنچ رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم پرہیز کیا ہے؟ یعنی پرہیز یعنی ترک محرمات ہے. بالکل. حرام کو ترک کرو، تقوی اختیار کرو، یعنی جو چیزیں خدا نے منع کی اس کو نہیں کرو. جب تک وہ نہیں کرو گے تو بعد میں جو تم کر رہے ہو وہ اثر کیسے ہوگا؟ یعنی خود میں کوئی کام کروں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسا کام ہو، میں اکثر مثال بھی آتی ہے کہ مثلا میں ایک جگہ سے ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ بکٹ کو پانی سے بھر کے مجھے کہیں لے کے جانا ہے، میں لے کے جاؤں مگر وہاں تک پہنچوں تو پانی نہیں ہے اس کے اندر، پھر جاؤں، پھر اتنی محنت کروں، کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ بکٹ میں سوراخ ہے. بالکل. میں جب حرام کام تر چھوڑ نہیں رہا اور پھر میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی کروں تو اثرات کیسے مرتب ہوں گے؟ پہلی چیز ہی دروازہ، میں اس کو روکو تو صحیح جو غلط ہے. پھر اس کے بعد اپنے باطن، یعنی وہ جو سیرپ ہے وہ کہتے ہیں وہ بیسکلی ذکر ہے، وہ عبادت ہے. اس میں جب اپنے آپ کو لگاؤ گے تو قلب تمہارا صاف ہوگا، اندر ٹھیک ہوگا، پھر جا کر یہ تم جو ظاہر کر رہے ہو یہ اثر دکھائے. بالکل. ہماری آپ دیکھیں ہمارے عبادتیں، عمرے، ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ معاشرے میں اس کے اثرات کیوں نہیں نظر آتے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ظاہر کرنے سے معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوتا. بالکل. آغا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ ایک آخری پیغام یہ ہے کہ امام کی سیرت پہ عمل کریں تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. یہ صرف عوام کے لیے نہیں، حکمران کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ امام کی سیرت پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح سے بہتری کی طرف لا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں.